پاک فوج نے کرم اور اسپن بولدک چمن میں افغان طالبان کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائیوں میں تقریباً 50 افغان طالبان ہلاک۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی پر افغان طالبان نے فائر بندی کی درخواست کر دی۔ ISPR کے مطابق آج صبح افغان طالبان نے بلوچستان میں اسپن بولدک میں 4 مقامات پر حملے کیے۔ حملے تقسیم شدہ دیہات کے راستے کیے گئے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ افغان طالبان نے اپنی جانب موجود پاک افغان دوستی گیٹ بھی تباہ کر دیا۔ پاکستان میں دوستی گیٹ مکمل محفوظ ہے۔ علاقے کی صورتحال اب بھی کشیدہ۔ اطلاعات ہیں کہ فتنۃ الخوارج اور طالبان مزید حملوں کی تیاری میں ہیں۔ افغان طالبان نے گزشتہ رات کرم سیکٹر میں بھی سرحدی چوکیوں پر حملے کیے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں 25 سے 30 طالبان اور فتنۃ الخوارج کے جنگجو ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کارروائیوں میں 8 افغان چوکیوں اور 6 ٹینکوں کو تباہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے ہتھیار قبضے میں لینے کی من گھڑت ویڈیوز جاری کی ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے پھیلائی جانے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پاک فوج نے نوشکی سیکٹر میں افغانستان کی غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے افغانستان کی حدود میں 3 کلومیٹر اندر واقع غزنالی پوسٹ تباہ کر دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان جوابی حملے میں غزنالی پوسٹ اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی رات پاک فوج کی کارروائیوں میں سرحد پار طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ پاک فوج نے 21 طالبان پوسٹیں عارضی قبضے میں لے لیں۔ دہشت گرد تربیتی کیمپ ناکارہ بنا دیے۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق پاک فوج کی کارروائیوں میں 200 سے زائد طالبان اور ان کے معاون دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، متعدد زخمی ہوئے تھے۔ صدر اور وزیر اعظم کی افغان طالبان کے حملوں کی مذمت۔ مسلح افواج کی جرت اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ افغان طالبان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر کے خطے کے ممالک کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان طالبان، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کی اشتعال انگیزی پر اظہار تشویش۔ کہا ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا انتہائی قابل مذمت ہے۔ ISPR کا بھارتی فوج کے من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے پر جواب۔ رد عمل میں کہا بھارتی مسلح افواج اور اس کے سیاسی آقاؤں کو پاکستانی صلاحیت اور عزم کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہر جارحیتی اقدام کا جواب تیز، پختہ اور بھرپور انداز میں دیا جائے گا جو اگلی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ غیر ضروری گھمنڈ اور بے جا بیانات جنگی جنون بڑھا سکتے ہیں، جس سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارتی فوج یہ حقیقت اب تک تسلیم نہیں کر پائی کہ انہیں معرکہ حق میں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ ہر ریاستی انتخابات کی طرح بہار اور مغربی بنگال کے انتخابات کے موقع پر یہ پروپیگنڈا دہرایا جا رہا ہے، جو تشویشناک ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو پہلے ٹیسٹ میں 93 رن سے ہرا کر 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-0 سے برتری حاصل کر لی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 277 رنز کے ہدف تعاقب میں 183 رنز پر ڈھیر۔ نعمان علی اور شاہین آفریدی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کپتان شان مسعود نے کہا کہ ٹیسٹ چیمپئن کو ہرایا ہے، کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ایڈم ماکرم بولے اس ٹیسٹ سے بہت کچھ سیکھا، اگلے ٹیسٹ میں کم بیک کریں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ چیئرمین PCB کی عالمی ٹیسٹ چیمپئن جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار فتح پر پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کو مبارکباد۔ کہا جیت تمام شعبوں میں حقیقی ٹیم ورک اور عمدگی کی عکاس ہے۔ اگلے ٹیسٹ میں ٹیم کی کامیابی اور مستقل مزاجی کی خواہش کا بھی اظہار۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز کی بھی قومی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستانی ٹیسٹ کرکٹرز کی کارکردگی کو سراہا۔ اسپنر نعمان علی نے عبدالقادر کا 47 سال پرانا قومی ریکارڈ توڑ دیا۔ نعمان علی 5 ٹیسٹ کے تسلسل میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پاکستانی بولر بن گئے۔ نعمان علی نے کیریئر کے 16ویں سے 20ویں ٹیسٹ کے دوران 46 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ لیگ اسپنر عبدالقادر نے 1987-88 میں کیریئر کے 48ویں سے 52ویں ٹیسٹ میں 44 وکٹیں لی تھیں۔ پاکستان کے نعمان علی پچھلے 12 ماہ کے دوران دنیا کے سب سے کامیاب اسپنر بن گئے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف لاہور ٹیسٹ میں 10 وکٹیں لینے والے نعمان علی کا کہنا ہے کہ وہ ہر سیشن اور ہر بیٹر کے حساب سے پلاننگ کرتے ہیں، اسی لیے کامیابی ملتی ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کے خلاف JUIF کی درخواست خارج۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے دوران سماعت ریمارکس دیے تھے کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو درخواست واپس لے لیں یا ہم فیصلہ کریں۔ JUI کے وکیل نے موقف اپنایا تھا کہ آپ میرٹ پر فیصلہ کریں۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حلف برداری کچھ دیر بعد۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے۔ گزشتہ روز کراچی میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو پشاور جانے اور عدالتی حکم پر عمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ PTI ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی نے کابینہ منتخب کرنے کا مکمل اختیار سہیل آفریدی کو دے دیا ہے۔ سہیل آفریدی منتخب نمائندوں یا ٹکٹ ہولڈرز میں سے کابینہ تشکیل دیں گے۔ پاکستان کا IMF سے سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ بورڈ کی منظوری کے بعد $1.2 ارب جلد ملنے کا امکان۔ IMF نے پاکستانی معیشت کی بحالی اور ماحولیاتی اصلاحاتی پروگرام کو سراہا۔ کہا پاکستانی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، مہنگائی قابو میں ہے، توانائی شعبے میں گردشی قرض کے خاتمے اور تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری پر کام جاری ہے۔ ملکی معاشی نمو 3.25 سے 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ IMF نے سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ کہا سیلاب سے ملک کے زرعی شعبے کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں توسیع اور تعلیم و صحت پر اخراجات بڑھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا $1 ارب فنڈ کے لیے سٹاف لیول معاہدہ طے پانے پر اطمینان کا اظہار۔ کہا معاہدہ میکرو اکنامک اشاریوں کی بہتری کا عکاس ہے۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان سمیت 10 ملزمان پر 26 نومبر کے احتجاج کے مقدمے میں فرد جرم عائد۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے گواہوں کو 17 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ علیمہ خان پر کارکنان کو احتجاج پر اکسانے کار سرکار میں مداخلت کرنے کا الزام ہے۔ علیمہ خان نے آج انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کیا تھا۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی توسیع شدہ تاریخ کا آج آخری دن۔ ٹیکس بار ایسوسی ایشنز اور شہریوں کا تاریخ 30 اکتوبر تک مزید بڑھانے کا مطالبہ۔ صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ FBR کے سسٹم میں تاحال مسائل ہیں۔ FBR نے اثاثے اور اخراجات کا ڈیٹا استعمال کر کے نوٹسز بھیجے ہیں۔ نوٹسز پر عمل درآمد کے لیے وقت دیا جائے۔ 30 ستمبر کو FBR نے گوشتوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع کی تھی۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ آج شکارپور کے درانی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا آغا سراج کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ سیاسی عوامی خدمات پر مرحوم کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ مرادری شاہ نے کابینہ ارکان کے ساتھ کلفٹن کے نجی اسپتال میں اہل خانہ سے ملاقات کی، اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا آغا سراج درانی کے انتقال سے سیاست میں پیدا ہونے والا خلا مشکل سے ہو سکے گا۔ آغا سراج درانی 4 دہائیوں سے زائد پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے۔ 3 مرتبہ صوبائی وزیر، 2 مرتبہ اسپیکر سندھ اسمبلی بنے۔ آغا سراج درانی کا شمار شہید بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔